حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ چند لوگ ایک عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں اور وہ عورت خوف سے کانپ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ان لوگوں سے پوچھا کہ تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ کر لے جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس عورت نے مکاری کی ہے، یعنی زنا کیا ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان لوگوں کی بات سنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑ درود آقائے دو جہان نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، اگر مرد ایک ایسی عورت سے ہم بستری کرے جو کہ اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساتھ سونے ہی کو زنا کہتے ہیں، بلکہ چھونا بھی زنا کا ایک حصہ ہے، اور کسی پرائی عورت کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی رکھی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سخت سزا دیں گے۔ زنا کی سزا کیا ہے اور اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا احکامات ہیں، اور ایسی کون سی 3 عورتیں ہیں کہ جن پر زنا کی سزا عائد نہیں ہوتی؟ اگرچہ ان پر زنا کا جرم ثابت بھی ہو جائے لیکن ان پر شرعی حد لاگو نہیں ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ہوتے ہوئے تو کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کموارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گناہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں، خاص کر کے اس بازار میں جہاں عام عورتیں اور مرد جاتے ہیں۔ کسی کا ہاتھ کسی کو لگ رہا ہے، کہاں لگتا ہے کچھ معلوم نہیں ہوتا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان سے قصے سناتے ہیں، بلکہ ان کو بھی ایسا کرنے کی رائے دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر کوئی اکیلے لڑکی یا لڑکا یعنی کنوارے لڑکی لڑکا سے گناہ ہو جائے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی جلدی شادی نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگے، اور شادی کی عمر ہونے کے بعد بھی ماں باپ ان کی شادی نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور ان کے گھر کی برکت ہی ختم ہو جاتی ہے، اور ان ماں باپ سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حساب مانگے گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، پاک دامن عورتوں کے لیے پاک دامن مرد ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھی بیوی یا اچھا شوہر دے گا۔ محترم ناظرین، زنا ایک ایسا عمل ہے جس سے نسیان، ایڈز، کینسر جیسی موذی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ زنا سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جبکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب دل مردہ ہو گیا تو پھر اس کے دل سے اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، جس سے وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کی قیمت اس کے بچوں، ماں یا بہن کو اس دنیا میں ہی ادا کرنی پڑتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اگر تو ایسا قرض لے گا تو تیرے گھر سے یعنی تیری بہن بیٹی سے وصول کیا جائے گا۔ اس کبیرہ گناہ کی اور بھی سزائیں ہیں، لہٰذا خود بھی اس سے بچیں اور اپنے دوستوں کو بھی بچائیں۔ اگر آپ نے اپنا جنسی قصہ اپنے دوست یا اپنی سہیلی کو سنایا اور اس کے دل میں بھی ایسا کرنے کی بات آ گئی اور اس نے وہ کام کر لیا، اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے ہی اس کو غلط راستہ دکھایا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن و حدیث میں ہمیں زنا کی سزا اور اس کے برے ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زانیہ اور زانی کو کوڑے مارو، ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں تو دونوں کو سنسار کر دو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ زانی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمسائے کی بیوی سے گناہ کرنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ زنا کرنے والا مسلمان عاقل اور بالغ ہو، جس نے یہ جرم اپنے اختیار سے کیا ہو اور جرم کے لیے اس پر کوئی زبردستی نہ کی گئی ہو تو وہ سزا کا مرتکب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کا کوئی بھی عمل نہیں لکھا جاتا، یعنی 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اگر زنا کیا بھی ہو تو
ان پر دین اسلام کی روح سے کوئی حد لاگو نہیں ہوتی۔ ایک تو وہ کہ جو نابالغ جب تک بالغ نہ ہو جائے، وہ شخص جو سویا ہوا ہو جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، اور تیسرا وہ کہ جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، دیوانہ ہو، مجنون ہو، اس پر بھی اس کی حد لاگو نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی بھول چوک اور جس چیز پر وہ مجبور کیے جائیں معاف کر دیا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے، یا کسی چیز پر اگر آپ کو مجبور کیا گیا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ محترم ناظرین، زنا کرنے والے کے لیے رجم یعنی زناکار پر حد قائم کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ زمین میں گڑھا کھودا جائے، زانی کو اس میں کھڑا کر کے سینے تک اس کو مٹی سے دبا دیا جائے اور پھر پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ کارروائی امام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور ان کی سزا کے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ رجم کے بارے میں عورت اور مرد کا حکم برابر ہے، البتہ عورت کے کپڑے باندھ دیے جائیں تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو۔ محترم ناظرین، اسلام عصمت و عفت کو سب سے بڑی قیمتی متاع قرار دیتا ہے اور اس کی حفاظت کو ہر شے پر مقدم رکھتا ہے۔ چنانچہ زنا اسلامی معاشرے میں انتہائی گھنونا اور بدترین جرم ہے۔ اسلامی تعزیرات میں اس جرم کی سخت ترین سزا مقرر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، اور زنا کے قریب مت جاؤ، بلا شبہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس طرح روکا گیا ہے کہ زنا نہ تو کرو بلکہ زنا کے قریب ہی نہ جاؤ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے تم اللہ کے لیے شریک ٹھہراؤ، حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا کہ تم اس خوف سے اپنے بچے کو قتل کر دو، کل وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ میں نے پوچھا کہ پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ محترم ناظرین، ابتدائی اسلام میں زنا کی سزا یہ تھی کہ زنا کرنے والی شادی شدہ عورتوں کو تاحیات گھروں میں بند کر دیتے تھے، اور کنواری لڑکیوں یا غیر شادی شدہ مردوں کو زنا پر زنجر و توبیخ اور ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی تھی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو تمہاری عورتیں زنا کریں تو ان پر 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو تا وقت یہ کہ ان کو موت آ جائیں یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ بیان کر دے۔ اور تم سے جو لوگ زنا کریں تو تم ان کو ڈانٹ ڈپٹ سے اذیت پہنچاؤ، بس اگر وہ توبہ کر لیں اور ٹھیک ہو جائیں تو ان کو کچھ نہ کہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ چند لوگ ایک عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں اور وہ عورت خوف سے کانپ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ان لوگوں سے پوچھا کہ تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ کر لے جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس عورت نے مکاری کی ہے، یعنی زنا کیا ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان لوگوں کی بات سنی تو آپ نے اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے چھین لیا اور کہا، اس معاملے کو میں خود دیکھوں گا، تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو۔ یہ سن کر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا ماجرا سنایا کہ آپ نے جس عورت کو سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو سنسار ہونے سے بچا لیا ہے اور ہم سے چھین لیا ہے، اب وہ عورت ان کے پاس ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر ہوگی جس سے ہم تمام بے خبر ہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت ہی بڑا خزانہ موجود ہے، لہٰذا ایسی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی جس کے باعث آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے ایسا عمل کیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، جاؤ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لاؤ۔ لوگ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا۔ کچھ ہی دیر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے اور حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، کیا وجہ ہے کہ تم نے ان لوگوں کو اس عورت کو سنسار کرنے سے روکا؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال نہیں لکھے جاتے اور وہ بے گناہ و بے قصور ہوتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا وہ جو ہوش میں نہ ہو، مطلب دیوانہ ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا، ہاں، یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے میں نے بھی سنا ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، اے امیر المومنین، اس عورت کو بھی دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے
ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہو، اس نے اس کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ محترم ناظرین، اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت سے ہم بستری کرنا زنا کہلاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی تقدیر میں اس کا حصہ زنا کا لکھ دیا گیا ہے، جس کو وہ خواہ مخواہ کرے۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے اور ہاتھ کا زنا پکڑنا اور چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا جانا ہے فحش کی طرف، اور دل کا زنا خواہش اور تمنا کرنا ہے، اور شرمگاہ ان باتوں کو سچ کرتی ہے یا جھوٹ۔ محترم ناظرین، مذکورہ حدیث کی روشنی میں محدثین کرام نے زنا کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، فعلی زنا، مرد کا اپنی بیوی کے علاوہ کسی بھی عورت سے ہم بستری کرنا زنا کہلاتا ہے، وہ شادی شدہ ہو یا پھر غیر شادی شدہ۔ نمبر 2، آنکھوں کا زنا، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھنا، اور اسی طرح نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت کی نظر سے دیکھنا آنکھوں کا زنا کہلاتا ہے۔ نمبر 3، کانوں کا زنا، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کی بات شہوت سے سننا، اور اسی طرح نامحرم عورت کا نامحرم مرد کی بات شہوت سے سننا کانوں کا زنا کہلاتا ہے۔ نمبر 4، زبان کا زنا، نامحرم مرد کا نامحرم عورت سے شہوت اور غلط بات کہنا، اور اسی طرح نامحرم عورت کا نامحرم مرد سے شہوت اور غلط بات کرنا زبان کا زنا کہلاتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں کا زنا، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت سے چھونا، اور اسی طرح نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت سے چھونا ہاتھ اور پاؤں کا زنا کہلاتا ہے۔ دل و دماغ کا زنا، نامحرم مرد کے دل و دماغ میں نامحرم عورت کا خیال آنا، غلط خیال آنا، اور اسی طرح نامحرم عورت کے دل و دماغ میں نامحرم مرد کے غلط خیال لانا دل و دماغ کا زنا کہلاتا ہے۔ محترم ناظرین، جس شخص سے یہ گناہ سرزد ہوا، چاہے کسی مسلم لڑکی سے کیا ہو یا کسی غیر مسلم سے، اور اگر ایسے شخص کی ابھی کہیں شادی نہیں ہوئی تو شریعت اسلامیہ کی روح سے اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ لیکن اگر شادی شدہ شخص کسی مسلمان یا غیر مسلم لڑکی سے زنا کرتا ہے تو اس پر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اسے سنسار کر دیا جانا چاہیے۔ اسے زندہ زمین میں اس طرح گاڑ دیا جائے گا کہ آدھا نچلا دھڑ زمین کے اندر اور آدھا اوپر والا دھڑ باہر ہوگا۔ پھر چاروں اطراف سے اس پر پتھر برسائے جائیں گے یہاں تک کہ اس کی روح کو اس کے جسم سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اس کو پتھر گناہوں سے پاک کرنے کے لیے مارے جاتے ہیں، لیکن یہاں چونکہ قوانین اسلام پوری طرح سے نافذ نہیں اور اسلامی سزائیں بھی نہیں دی جاتی، اس لیے ہر طرف زنا اور بدکاریاں عام ہو چکی ہیں۔ بعض روشن خیال کہتے ہیں کہ اسلامی سزائیں سخت ہیں، جبکہ اسلامی سزائیں پوری طرح سے معاشرے میں نافذ کر دی جائیں تو معاشرے سے برائیاں آٹے میں نمک کے برابر رہ جائیں گی۔ یعنی اگر کسی شخص کو چوری کرنے پر اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو وہ دیگر لوگوں کے لیے باعث عبرت ہوگا۔ اسی طرح زانی کو سنسار کرنے سے ایسے لوگ جو یہ گناہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ بھی ایسے کبیرہ گناہوں سے باز آ جائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں جب کوئی شخص چوری کرتا پکڑا جاتا ہے تو اگر وہ بااثر ہو تو پولیس اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ اسلامی سزائیں رائج نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ زنا اور چوریاں وغیرہ کرنے کی کھلی چھٹی مل گئی ہے۔ اگر دنیا میں سزا نہ بھی ملے تو ایک وہ دن آئے گا جب معمولی سے معمولی جھوٹ سے لے کر قتل اور زنا سب کچھ سامنے آ جائے گا اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ لہٰذا کسی مسلم یا غیر مسلم لڑکی سے ایسے کبھی فعل کا ارتکاب کرنا تو دور کی بات، کسی غیر محرم خاتون کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ لیکن اس سے اگر ایسا گناہ سرزد ہو گیا تو اسے چاہیے کہ اپنا معاملہ اللہ کے سامنے رکھے اور اس کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہ کی معافی مانگے، آئندہ کے لیے توبہ و استغفار کرے۔ بے شک اللہ بہت زیادہ مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زنا جیسی موذی مرض اور اس کبیرہ گناہ سے بچائے، آمین۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ میں بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر ہو، اور ساتھ ہی کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔